تمہاری اصل تم پر حرام ہے، تو اصل میں ماں بھی آ جاتی ہے اور دادی بھی اور نانی بھی۔ یہ اصول فقہ میں آپ نے پڑھا عموم مجاز۔ عموم لفظ کا ایسا ایک عام معنی لینا کہ لفظ کا حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا اصل، تو ماں امن حقیقت میں کس کو، اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، اور دادی نانیوں کو بھی امن کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں اصل میں حقیقت میں، اور دوسروں کو کہتے ہیں مجازن۔ تو یہ جو ہم نے اس کا معنی وہ لیا امن کا معنی اصل، تو اصل میں اس معنی میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، حقیقت بھی اور مجاز بھی، حقیقی معنی مجازی معنی بھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہیں ہے حلال کسی مرد کے لیے کہ وہ شادی کرے اپنی ماں کے ساتھ، اور نہ ہی اپنی جدات کے ساتھ، مردوں کی جانب سے اور عورتوں کی جانب سے۔ ولا ببنتہ، اور اپنی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا ببنت ولدہ، اور اپنی اولاد کی بیٹیوں سے۔ ولد سے مراد مذکر مؤنث دونوں ہیں، اپنی اولاد کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَإِن سَافَلَتْ، اگرچہ اس سے نیچے چلے جائیں، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں۔ اب بیٹیاں جس میں آ گئی تو نواسیاں اور پوتیاں کیوں آئیں؟ کیونکہ بنتن سے مراد ہے فرع۔ امن کا معنی کیا تھا؟ اصل، اور بنتن فرع، جو تمہاری فرع ہے، جو تمہاری شاخیں ہیں۔ تو فرع میں کیا آتے ہیں؟ بیٹیاں بھی اور بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اور بیٹوں کی بیٹیاں بھی، تو اس لیے وہ ساری سے حرام ہو گئی اس آیت سے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ تو اور نہیں شادی کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ اور نہ ہی اپنی اولاد کی بیٹی کے ساتھ، اگرچہ اس سے نیچے چل جائے۔ نیچے جانے کا مطلب یہاں پہ لفظ آئے گا وہ انصاف اللہ، نیچے جانے کا مطلب کہ بیٹے کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، تو پھر پوتے کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں، پھر پوتوں کی بیٹی سے نکاح بھی جائز نہیں۔ اس طرح نواسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، نواسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں، یا یوں کہیں کہ نواسے کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ وہ انصاف اللہ، اگرچہ اس سے اولاد میں نیچے چلے جائیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ولا بِأُخْتِهِ، اور اپنی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ولا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، اور اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں تم پر حرام کی گئی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بعمتی، اور بندہ اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا بخالتی، اور اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا ببنات اخی، اور اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کیا؟ وبنات الاخی وبنات الاخت، اور آگے اسی آیت میں فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، اور بنات الاخی اور بنات الاختی، ایک ایک کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، جو ان کو کہتے ہیں محرمات۔ یہ جن کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے جو بات شروع ہوا، جو جہاں ہم نے سبق شروع کیا ہے، تو یہ محرمات کا بیان ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِابْنَتِهَا، پچھلا وہ سمجھ آ گیا؟ وَلَا بِعَمَّتِهِ کیا بنا؟ اب بندہ شادی نہیں کر سکتا بِعَمَّتِهِ، اس کا پچھلے پر عطف ہے، لا يحل الرجل لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه اور ولا بجداته، اس پر اظہار عطف ہے، ولا ببنته ولا ببنت ولده، یہ واو بھی حرف عطف ہے اور لا نفی بھی نافیہ ہے، لیکن یہ بنت یہ حرف عطف بھی ہے۔ ولا باخته ولا ببنات اخیه ولا بعمته ولا بخالته، اس سب کا یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں کس کے؟ یا تزوج کے، ان سب پچھلوں پر عطف کرتے ہوئے بأمه پر عطف کرتے ہوئے سب سارے یہ متعلق ہوں گے یا تزوج کہ شادی نہیں کر سکتا اپنی پھوپھی کے ساتھ، اور نہ ہی شادی کر سکتا اپنی خالہ کے ساتھ، نہ ہی شادی کر سکتا اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ۔ ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، ولا بأم امراتی، اپنی ماں کی اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ التی داخلہ، وہ ماں کہ دخول کیا ہو اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ یا نہ کیا ہو، یعنی جس عورت سے بندے کا نکاح ہوا، چاہے رخصتی ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی، اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔
جس عورت سے نکاح کیا ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا داخلہ بھی بناتیہا، اس ماں کی بیٹی سے دخول کیا یا نہیں کیا، مطلب اس سے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیا فرما امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی، تمہاری عورتوں کی مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں، امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ تو جس سے نکاح ہو گیا، جس سے نکاح ہوا، بعد میں اسے طلاق بھی دے دی، تو ایک دفعہ تو بیوی ہو گئی نا، زوجہ ہو گئی، تو وہ امہات نسائکم، نساء تو تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا بھی، اور نہیں شادی کر سکتا بندہ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ، ایسی ماں کے دخول کیا ہو بناتیہا، جس کی بیٹی کے ساتھ، او لم یدخل، یا دخول نہ کیا ہو، ولا ببنت امراتہ التی دخل بها سواء كانت فی ہجری او فی ہجری غیری، اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی، امراتن بھی نساءن بھی، امراتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے نساءن، یہ جمع اس کو کہتے ہیں الجمع والا غیر اللفظی، کہ واحد کے الفاظ اور ہیں، جمع کے اور ہیں، امراتن واحد ہے اور جمع نساءن ہے، اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بیوی التی داخلہ بیا، جس سے دخول کیا اور جس کی رخصتی ہو چکی ہو، اس کے بعد اس سے وتی ہوئی ہو، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کانت فی حجری ہی، چاہے وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہو، او فی حجری غیری، یا کسی اور کی پرورش میں ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربائب جمع ہے ربیبتن کی، ربیبتن کہتے ہیں وہ لڑکی کہ جو کسی اور کی بیٹی ہو، اس کی ماں نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا، تو اب وہ اس کو پال رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ بیٹی ربیبہ ہے اس خاوند کے گھر میں، کسی عورت کی بیوی ہے، اس کا کسی پہلے سے نکاح ہوا، پہلے کسی مرد سے نکاح ہوا، اس کی کوئی بیٹی ہے، تو وہ بیٹی جو ہے اس سے طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا، اب یہ جس مرد کے ہاں یہ رہ رہی ہے، تو جس سے اس نے نکاح کیا، تو وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ہاں اسے کیا کہلاتی ہے، ربیبتن، جس کو ربا یا ربو، ربن کا تربیتن کا معنی ہوتا ہے پالنا، تو اس کو پال رہا ہے بھائی، تو اس کی جمع ربیبتن، جمع ربائب، وہ ربائب اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کیا ہو، بھائی لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دیکھیں پچھلا مسئلہ کیا آیا تھا کہ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا وہ بیوی، اب قرآن نے صرف اتنا کہا امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، اب وہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ تو دخل تم بہننا ولم تدخل بہننا، یہ نہیں فرمایا، تو وہاں پہ مطلق کیوں کہ کہا، اس لیے حناف یہ کہتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کیا تو اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی، لیکن جس عورت سے نکاح ہوا ہے جو بیوی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، تو وہ بیوی جس کی رخصتی ہوئی ہے اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، اور جس سے نکاح ہوا تھا اور بیوی سے اور صرف طلاق دے دی تھی، اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ جو بیوی ہے کہ اس کی ماں ایک ہے، اس کی بیٹی، اگر اس کی ماں جو ہے بیوی جیسی بھی ہو، اس سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، یعنی اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بیوی جو جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، تب نہیں کر سکتے جب ماں کی رخصتی ہوئی ہو، اگر ماں کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دخل تم بہنہ، بار بار یہ لفظ آئے گا، دخل تم بہنہ سے مراد وتی کرنا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے مراد اس کا بول رہا ہوں رخصتی کرنا، تو آپ اس معنی کو سمجھ جائیں گے۔ اس پر کیا کہا کہ جس بیوی کی رخصتی ہوئی ہے تو اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، اور جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا، اگر اس کی کوئی بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں ہو۔ اب اس سے شفافی نے یہ کہا کہ وہ ربیبہ، وہ بیوی کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، ان سے تو نکاح نہیں کر سکتے ہو، باقیوں سے کر سکتے ہو، تو اس لیے انہوں نے واضح طور پہ فرمایا کہ احناف کے نزدیک یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہاری تربیت میں ہو، مطلب عام طور پر ہوتا ایسے ہی تھا کہ عورتیں جس دوسرے تیسرے مرد سے نکاح کرتی ہیں تو اس کی جو پہلی اولاد اس عورت کی
وہ اس کے پاس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس خامند کی پرورش میں ہوتی تھی. عرف میں رواج ایسے تھا، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ جو تمہاری پرورش میں ان سے تو تم نکاح نہیں کر سکتے، اور جو تمہاری پرورش میں ہو ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور جو نہ ان سے کر سکتے ہو. اس وجہ سے یہ شرط صفت نہیں لگائے گی ساتھ، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں عرف میں یہ رواج تھا کہ وہ پہلی عورتوں کی جو پہلی اولادیں ہوتی تھی وہ اسی عورت کے ساتھ دوسرے خاوند کی پرورش میں رہتی تھی. اس لیے کہا گیا ورنہ عورت کی جو بیوی اس کی جو بیٹی ہے تو اگر اس سے اور ماں کی رخصتی ہوئی ہے تو پھر اس کی بیٹی کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، چاہے اپنی پرورش میں ہو یا نہ ہو. سمجھ آیا مسئلہ؟ کو نہیں سمجھ آیا؟ کام کی گئی ہے تمہاری وہ ربیبہ اللہ تی، ایسی ربیبہ جو تمہاری گود میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، ایسی بیویاں اللہ تی دخلتم بہن جن بیویوں سے تم نے دخول کیا ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے دخول نہ کیا ان بیویوں سے، فلا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں. کس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہو. تو اب یہ قرآن نے کہا ربائبکم اللاتی فی حجورکم کہ وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش میں ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس سے شفافے نے یہ کہا کہ جو وہ بیوی کی وہ بیٹی، اگرچہ بیوی کی رشتی ہوئی ہے لیکن اس کی وہ بیٹی جو تمہاری پرورش میں نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، پہلے خاوند کے پاس ہے، اس سے اگر نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو کہتے ہیں ایسے احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حجورکم کی جو شرط لگائی ہے یہ کیونکہ عام طور پہ عرف میں رواج تھا اس لیے یہ کہا ہے، ورنہ یہ شرط نہیں ہے کہ جو تمہاری پرورش میں ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے، دوسریوں سے کر سکتے ہو. اس طرح مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اس کو، ولا بھی بنتی امراتی ہی، اور جائز نہیں ہے بندے کے لیے شادی کرنا اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ، ایسی بیوی دخول کیا ہو جس کے ساتھ چاہے کانت ہو وہ بیٹی اس کی گود میں، اس کی پرورش میں، اس خاوند کی پرورش میں، یا پھر کسی اور کی پرورش میں ہو. حجر ویسے گود کو کہتے ہیں. آگے ولا بھی امراتی ابی ہی، بندہ شادی نہیں کر سکتا اپنے باپ کی بیوی سے. اپنے باپ کی بیوی کیا لگتی ہوتی ہے بندے کی؟ ماں بھی تو ہوتی ہے نا. ماں کا ذکر پہلے آ گیا اور کہا کہ امراتی ابی ہی، اپنے باپ کی بیوی سے. اب باپ کی بیوی کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، کہ اس کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی. جس سے باپ نے نکاح کیا ہو تو بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. بیٹا پوتا جو اس کی آگے اولاد ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی. ولا بامراتی ابی ہی، اور نہ ہی بندہ شادی کر سکتا ہے اپنے باپ کی بیوی سے. ولا اجداد ہی، اور اپنے اجداد کون ہیں؟ دادے نانے جو ہیں، انہوں نے جس کسی عورت سے نکاح کیا ہو اس کے بعد انہوں نے طلاق دی ہو تو ان سے نکاح نہیں کر سکتا. آپ کے ذہن میں یہ جائے گا اس دادے نکاح کیتا ہے وہ تو بڈھی ہو سی تو پوترا اس نے نکاح کر سی، کیوں جو مسئلہ بیان کیا انہوں نے. ضروری نہیں کہ بڈھی ہو اور ضروری نہیں کہ نکاح اس سے نہیں کر سکتا. نکاح کوئی بھی غیر محرم اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو عربوں میں اس طرح سے رواج ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خدیجہ سے نکاح کیا تو 15 سال زائد عمر تھی حضور کی. ہمارے آج کہتے ہیں کہ مثلا کوئی 40 سال، مثلا کسی کی 20 سال عمر ہے، 40 سال کی عورت سے نکاح، وہ بڈھی نہ شادی کرے گی جسو، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے مسئلہ بیان کیا. ولا بھی امراتی ابنی ہی، اور اپنے بیٹے